اب قبروں میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ جو سچے اور حقیقی مسلمان، اب رہ گئی اسلام کی بات وہ کتابوں میں رہ گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شرح مقالی نہ رہ گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رسم رہ گئی، وہ اذان بلالی نہ رہی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ تو ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہاں اگر مثال دیکھنا ہو، نمونہ اگر اللہ اس کے رسول پر مر مٹنے والوں کا نمونہ اگر دیکھنا ہو، ان کی مثالیں اگر دیکھنا ہو، تو ہمیں اس دور کی طرف جانا پڑے گا جو دور صحابہ کہلاتا ہے، جو وہ دور جو خیر القرون، جو بہترین زمانہ، میرا زمانہ جو رسول نے کہا ہے، میرے صحابہ کا زمانہ رسول نے کہا ہے، اس دور کی طرف جانا پڑے گا۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول کی ندا پر حاضر ہونے والوں کو کیا مقام اور کیا سرفرازی اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، اور کیسی حیات اللہ رب العزت نے عطا کرتا کہ غزوہ کا اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ الرحیل الرحیل، اے صحابیوں، صبح ہوتے ہی لشکر اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ محاذ پر جنگ کے لیے جا رہا ہے، تیاری کرو۔ ایک صحابی رسول، ان کی اسی رات شادی ہوئی، اعلان سن لیا، کہنے لگے اے میری بیوی، اے میری دلہن، تیری محبت کے ہزاروں چراغ میری دل میں جل رہے ہیں، لیکن ندائے رسول پر ایک لمحے کی تاخیر بھی کرنا اور یہاں رکنا حجرہ عروسی میں مجھے گوارا نہیں ہے۔ مجھے اجازت دے دے، لوٹ کر آؤں گا تو غازی بن کے بقیہ زندگی گزار لیں گے، ورنہ ہماری تیری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ وہ بھی صحابیہ بھی کہنے لگی اے میرے سرتاج، تمہیں اجازت ہے، خوشی خوشی جاؤ اور بڑی بہادری کے ساتھ اسلام کے لیے لڑو، بانی اسلام کے لیے لڑو، خدا کی رضا کے لیے لڑو، اور اگر جام شہادت بھی نوش کروا دے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ میں ناز کروں گی، اور بروز حشر ایک شہید کی بیوہ کہہ کر مجھے پکارا جائے گا تو میں ناز کروں گی۔ خوشی خوشی شوہر کو رخصت کر دیا۔ وہ شوہر ندائے رسول پر ایک لمحہ تاخیر کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا، نکل گئے جنگ میں، اور وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ بے باکی کے ساتھ انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، خود زخمی ہوئے، نہیں مل رہی ہے۔ حضور کہتے کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، وہ تلاش کر رہے ہیں، پورا میدان کارزار کو تلاش کر لیا، لیکن لاش ان کی ملتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ، ان کی لاش اب آ چکی ہے۔ گئے صحابہ، پانی میں سے پورے تر ہے، جسم کے بالوں سے داڑھی مبارک میں پورا پانی بھرا ہوا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ندا پر ایک لمحہ بھی تاخیر کرنا گوارا نہیں کیا تھا، غسل کرنا بھول گئے تھے۔ اللہ نے یہ اعزاز یہ صحابہ رسول کو دیا ہے، آسمانوں پر لے جا کر ملائکہ سے غسل دے کر یہاں پر لے کر آیا ہے۔ حضور فرماتے رأیت الملائکۃ تغسلہ، میں دیکھا ہوں ملائکہ کو غسل دیتے ہوئے۔ غسیل الملائکہ کا لقب اس صحابی رسول کو مل گیا جو ایک لمحے کی تاخیر ندائے رسول پر کرنا گوارا جو نہ کیا۔ کیسی حیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
ندا پر حاضر ہونے والوں کو اللہ رب العزت دیتا ہے. بلا یارن قرآن نے کہا ہے کہ شہید ان کا خون خون ہے اور ان کا خون کی خوشبو کو مسک و عنبر سے زیادہ اللہ رب العزت قرار دے رہا ہے. اور ندائے رسول پر فوراً جو حاضر ہو گئے، لما یحییکم، قرآن کہتا ہے انہیں ایسی حیات ملی کہ سارے لوگوں کی حیات اس پر سے قربان ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق بھی دیا جا رہا ہے. جب شہید کی حیات کا اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے تو پھر سید الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا جو سب کو حیات دینے کے لیے آیا ہے. اور ان کی ندا پر تعمیل کرنے والوں کو حیات مل رہی ہے، حیات کی خیرات بانٹنے کے لیے آیا ہے، تو پھر سید الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا. پھر دیگر انبیاء کی حیات کا تصور کیا ہم کر سکیں گے. غزوہ حنین 8 سن ہجری، دیکھیں ندائے رسول پر حاضر ہونے والوں کی مثالیں، ان کے نمونے کہ 8 سن ہجری تاریخ کی کتب میں آتا غزوہ حنین میں پاس ہوا 12,000 مسلمانوں کا لشکر ہے حضور کے ہمراہ، اور ادھر کافر دشمنان اسلام صرف 4,000 ہے. آپس میں صحابہ کہنے لگے ارے جب ہم اقلیت میں تھے، بے سر و سامان تھے، تعداد میں کم تھے، قسم پرسی میں تھے، غربت اور افلاس کے شکار تھے، تو اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اب تو ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی. خدا کو ان کی یہ باتیں صحابہ کی پسند نہ آئی. اللہ نے ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزار دیا. وہ 4,000 کے لشکر کے سامنے یہ 12,000 مسلمانوں کا لشکر ان کی تیروں کے سامنے ٹھہر نہ سکا. سب تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے مسلمان تنے تنہا. بانی اسلام محمد رسول اللہ کافروں کے آگے بڑھ رہے ہیں اور زبان پر ہے انا النبی لا قدیم، انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں، سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. میں وہ نبی ہوں کہ میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں. اور حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کی لگام کو پکڑے ہوئے کچر کی حضرت آقا علیہ السلام حضرت عباس کو کہتے ہیں عباس تم بلند آواز ہو، میرے صحابہ کو ندا دو، کہو کہ نبی بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں. حضرت عباس نے پکارا یا اصحاب الشجرہ، کہاں ہے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کہاں ہو. نبی تنے تنہا کافروں میں گھر گئے ہیں، تم کہاں ہو. بس پکار کا سننا تھا. صحابہ بجلی کی طرح دوڑ پڑے حضور کے پاس، حضور کے قریب، ایسے دیوانہ وار، ایسا دیوانہ وار دوڑ پڑے، حتیٰ کہ جو سواریاں تھی چلنے کے لیے تاخیر ہو رہی تھی کود پڑے، ہتھیار تھا، سامان تھا، تاخیر نہ ہو جائے. حضور کی ندا پر سامان پھینک دیا، تلواریں پھینک دی، بغیر اس کے دوڑ پڑے. اور خدا کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا، پھر سے حضور کے ساتھ مسلمانوں نے لڑا، کافروں کو شکست ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی. اور آیت کریمہ نازل فرما دی للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. خدا دیکھ رہا تھا اے صحابیوں تم باوجود زخم ہونے کے، باوجود زخمی ہونے کے ندائے رسول پر تم دوڑ کیا پڑے ہو. خدا تمہاری شان کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے دوڑنے کی حالت کو قرآن مجید میں فرما دیا، پھر کامیابی اور کامرانی سے مالا مال فرما دیا.
یہ تو ان لوگوں کی مثالیں جو ندائے رسول پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینے والے. اب آؤ اس کے برخلاف جو حضور کی ندا پر اڑے رہے, حضور جب بلاتے ہیں گریز کرنے والوں کی مثال بھی دیکھو. ایک صحابی رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں غریب ایک مفلس صحابی ہوں, میرے لیے دعا کرو مال میں برکت کے لیے. حضور کہتے تم صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بہتر ہوگا. وہ کہنے لگے حضور آپ دعا فرما دے, اصرار بڑا, حضور آپ دعا فرما دے, میرے مال میں برکت کے لیے آپ دعا فرما دے. حضور 3 بار بھی یہی فرمایا, صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا. لیکن وہ اصرار کرتے رہے. 4تھی مرتبہ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا اور مال کی برکت کے لیے دعا کر دی. اب وہ صحابی رسول جنہیں حمامت المسجد جنہیں کہا جاتا تھا, مسجد کا کبوتر, کبھی مسجد کو چھوڑتے نہیں تھے, حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑتے تھے, حضور کی رفاقت اور میت کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں تھا. لیکن جب مال آیا, اتنا مال بڑھا کہ مال ہی میں مہو ہو گئے, جمعہ حاضر ہونے لگے. پھر اس کے بعد مال اتنا بڑھا کہ مہینہ حاضر ہونے لگے. پھر اس کے بعد وہ بھی جاتی رہی. پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ مالداروں سے, رئیسوں سے, سرمایہ داروں سے, اے محبوب ان کا مال لے کر ان کو پاک کرو, ان پر درود بھیجو, یہ تمہارے لیے ان کے لیے سکون کا باعث بنے گا. جب یہ ندا زکوٰۃ کی اور زکوٰۃ دینے کے لیے صحابی رسول کو بلایا, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. حضور کے بلانے پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے وعید کی آیتیں نازل فرما دی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, جو یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں, جس سے رسول سے عہد کیا تھا, لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر خدا اپنے فضل سے دے گا تو میں ضرور صدقہ کروں گا, نیکوکار بنوں گا, نیکیاں خریدوں گا. لیکن اللہ جب دے دیا, بخیلو میری, بخالت سے کام لیا اور ندائے رسول پر پلٹ گئے, بخیل بن گئے اور کنجوس جب بن گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو اللہ نے آیت کریمہ وعید میں نازل فرما دی. اور جب آیتیں آ گئی وعید کی, سزا کی آیتیں, وعید کی, عتاب کی آیتیں جب آ گئی, جب نازل ہو گئی, تو وہ زکوٰۃ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, مال لے کر زکوٰۃ کا حاضر ہوئے. حضور نے مال لینے سے انکار کر دیا. اب سر پر خاک ڈالنے لگے, کاش حضور جب فوراً ملاتے میں حاضر ہو جاتا, یہ آیتیں میری شان میں نازل نہ ہوتی, میری سزا میں نازل نہیں ہوتی, میرے عتاب میں, وعید میں آیتیں نازل نہیں ہوتی. کاش میں فوراً حاضر ہو جاتا رسول کے بلانے پر. اب خاک ڈالنے لگے. پھر حضور کا زمانہ چلا گیا, حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں مال لے کر حاضر خدمت ہوئے. حضور نے بھی ان کا, ابوبکر نے بھی ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. کہنے لگے جب نبی نے تیرے مال کو نہیں لیا ہے, کون ہوتا ہے ابوبکر تیرے مال کی زکوٰۃ کو لے لے. حضرت ابوبکر نے بھی اس کے مال کو نہیں لیا. پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا. حضرت عمر بن خطاب کے بعد وہ مال لے کر حاضر ہوئے. حضرت عمر بن خطاب نے بھی ان کی زکوٰۃ کو نہیں لیا. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا, مال لے کر حاضر ہوئے, لیکن حضرت عثمان نے بھی ان کی زکوٰۃ کو نہیں لیا. اور اسی طرح وہ دنیا سے چل بسے. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں رسول بلائے تو یہ رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے, اس میں تمہارے لیے حیات ہے,
حیات طیبہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات ہے، دنیا میں بھی اور اخروی بھی حیات اور کامیابی سرفرازی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو ہمارے حال پہ لطف و کرم فرما، اے باری تعالیٰ ہماری اس نشست و برکات کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب شرکاء کو مالا مال فرما۔ مولا اس میلاد کے صدقے ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، مولا ہماری عمرہ میں برکت عطا فرما، ہماری تجارتوں میں خیر و برکت کا نزول فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا محب بنا، سچا عاشق بنا، سچا وابستہ بنا، سچا ان کا نام لیوا بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، ہمارے محلے میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ مولا ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا مطیع اور فرمانبردار بنا دے اور ان کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والا بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، وعطا تجھ کو تیرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔